بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئے، مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیعت لینے کی عرض سے قاصد بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے آئے۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعضوں نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور راہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم بن اسوجہ اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپ کے آتے اور ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے ہوا خواہوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن مسلم بن شعبہ الحضرمی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیزی تر ہے جو مجھے خدا کے خلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یزید کو لکھ کر بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیحی غلام کو بلایا جس سے وہ مشورہ کر لیا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ مسیحی غلام نے کہا، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجئے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجئے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہے۔ یزید ان دنوں میں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مسیحی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس سے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آئے۔ اس نے ڈاٹا باندھ کر رکھا تھا،
جس مجلس کے پاس سے گزرتا تو سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام مغل کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا، جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ کے والی بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی عرض سے حاضر ہو جاؤ، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کر دو۔ او غلام بڑی احتیاط سے کوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی مسلم ابن اسوجہ کے پاس پہنچ گیا، جو بیعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا، میں تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرماتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے، اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشخص نے اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھے۔ ان لوگوں نے کہا، امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا، اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا، ہانی مسلم کہا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سنوار ہو امیر پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لے آئے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھڑی ماری اور ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہردار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لے، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محلے کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں: قصاص، زنا یا ارتداد۔ مسلم دور یزید میں ایک چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے
تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ ایک خبر قبیلہ مزہج کو ملی، محلے کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے، اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ شریح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شریح خدا سے ڈرو، اے مجھے قتل کرنے کے درپے ہے۔ شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اول دستے تیار کیے، پھر میمونہ اور مصرع کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے، حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھتے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائے۔ انہوں نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا ہے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن حریف الخزمی کو تھال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا، آپ میری پناہ میں ہے۔ اس کے بعد انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاش بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسہ کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہر بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا، آپ لوٹ جائے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بات جی کرنے مجھے کیا لینا ہے، اے کہہ کر او کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو او کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی فشت پر بانس کا جنڈ اور جال جھنکارتا تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیدل تھے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زیاد نے رئی کی حکومت کا وعدہ رکھا تھا، اب اس عہد کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے یہ بات مان لیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف شقاوت آلود معصیت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابن سعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہو وہاں واپس چلا جاؤ، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤ۔ عمر ابن سعد نے ایک تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ او میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گرانے کے نوجوان بھی تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جیسے او آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے تھے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہو ان پر، انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لا دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی۔ میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹکاتا دیتا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کوفڑیاں چٹخ دیتی ہے جو ہم پر گرا گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چڑی دہان مبارک سے اٹھاؤ،
خدا کی قسم میں نے بار بار دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا، جو بیماری کے باعث خواتین کے فاستہ امام زین العابدین تھے، جو زیر نظر روایت کے ماخذ امام ابو جعفر کے والد ماجد ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لپٹ گئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیجا۔ یزید نے دربار عام کیا اور ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لگایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے، جس کی آنکھیں نیلی تھی اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہ پڑی، جماد اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ، تجھے اس کا حق نہیں ہے، اسے مگر ایک کہ او اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ جب ایک قافلہ مدینہ پہنچا تو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی اور روتی روتی اشعار پڑھتی تھی۔ تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہے اور کچھ خون میں لترے ہوئے مقتول ہے۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔